حضرت امام حسین کا کوفے جانے کا پکا عزم۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے بعد امام عالی مقام نے مسلم بن عقیل کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا۔ آپ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت اور محبت کو دیکھتے ہوئے امام عالی مقام کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا پکا عزم کر لیا۔ ادھر کوفے میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا، آپ ابھی تک اس سے لاعلم تھے۔ جب آپ خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس خواتین، بچوں اور رفقا کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا اور کہا کہ کوفی بڑے بے وفا اور ناقابل اعتماد ہیں۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوفہ نہ جائیں۔ اگر اہل کوفہ نے موجودہ حکومتی گورنر کو قتل کر دیا ہوتا، اپنے دشمنوں کو کوفہ سے نکال دیا ہوتا اور حالات پر قابو ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کو ایسے حالات میں وہاں بلایا ہے کہ ان کا امیر ان میں موجود ہے اور اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے کارندے حکومتی محصولات بدستور وصول کر رہے ہیں، تو جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدل کے لیے بلایا ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ مجھے تو خدشہ ہے کہ وہ لوگ حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر اور دیگر ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام عالی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس میں مجھے کلمہ حق بلند کرنے، ظلم و جبر کے خلاف جنگ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء اور دین اسلام کی قدروں کو پامالی سے بچانے کے لیے میدان عمل میں آنے کو کہا گیا ہے۔ سنو، میں ان مقاصد کے لیے اپنے ارادے اور موجودہ اقدام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بعض لوگ نادانی میں یا بعض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں کہ جب یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین کے پاس کافی عسکری فوج اور سیاسی جماعت نہ تھی تو آپ کا ایسے حالات میں مکہ چھوڑ کر کوفے کے لیے عازم سفر ہونا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ دلیل اہل بیت کے ساتھ دلی بغض و فساد ہونے یا انتہا درجے کی بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ راہ رخصت اور راہ عزیمت۔ شریعت مطہرہ میں دو راستے بتائے جاتے ہیں، دونوں راستے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راہ کو راہ رخصت کہا جاتا ہے اور ایک راہ عزیمت۔ اگر حالات سازگار ہوں، جبر و ظلم اور کفر کی طاقتوں کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو، تو ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے اور ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکل آنا فرض اور واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب حالات سازگار نہ ہوں، اسلحہ و عسکری قوت ساتھ نہ ہو، باطل زیادہ مضبوط ہو اور زیادہ منظم اور قوی تر ہو، تو ایسے حالات میں شریعت نے امت مسلمہ کو دو راستے طے کر دیے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ رخصت پر عمل کرے اور گوشہ نشین ہو جائے، چپکے سے لعن و ملامت کرے اور دل سے برا جانے، لیکن مسلح تصادم اور کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے۔ ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی ہے، اور راہ رخصت پر عمل کرنا نہ ہی ناجائز ہے، نہ حرام، اور نہ ہی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطرابی حالات میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب اگر سب کے سب لوگ بلا استثناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم اور کفر کی طاغوتی طاقتوں کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت میں باوجود رخصت کی موجودگی کے کچھ لوگ راہ عزیمت پر ہی چل نکلتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازگاری کو نہیں دیکھتے، فوج اور لشکر کی بھاری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ کشمکش میں ناکامی اور کامیابی پر توجہ نہیں دیتے۔
بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے تن من کو دین خداوندی کی سربلندی کے لیے کیسے قربان کریں۔ انہیں ہلکی سی امید ہوتی ہے کہ شاید تن میں لگی ہوئی آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندر اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے۔ وہ حالات کی ناسازگاری سے نادانستہ بے خبری اور لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے راہ عزیمت پر چلتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان اور مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزیمت پر چلنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت امام حسین نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں علی ابن ابی طالب کا خون گردش کر رہا تھا اور آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی تھی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں پر سواری کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسا تھا اور آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ اسی لیے راہ عزیمت پر اس دور میں عمل کرنا آپ ہی کو شایان تھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ راہ رخصت پر عمل بھی اگرچہ راہ حق ہے، اس راہ کو اپنانے والوں کو مطعون کرنا درست نہیں کہ یہ حق انہیں شریعت نے دیا، لیکن ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی شخص اپنا راستہ اور رہنما نہیں بناتا۔ اہل محبت اور عشاق ان لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں جو راہ حق پر اپنی گردنیں کٹواتے ہیں۔ وہ قیامت تک کے لیے ایک اسوہ ہدایت دے جاتے ہیں۔ احیاء دین کے قافلوں کے سفر کو ایک ایسی شاہراہ تعمیر کر کے دی جاتی ہے جس پر ہر راہ گزر سہولت سے منزل تک پہنچ جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کے مقام کو ظاہری حالات کی ناسازی کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا، وہ نہ تو دین کی روح سے واقف ہیں نہ شریعت اسلامیہ کے احیاء کے تقاضوں سے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کی نشاط ثانیہ کے لیے کیوں کر جان قربان کر دی جاتی ہے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا مسند خلافت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا۔ اگر امام حسین میدان کارسار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتے اور یہ 72 تن بھی اپنے خون کا نذرانہ نہ دیتے تو آج اسلام کی جو متاع جمہوری قدروں کی آزادی، اظہار جاہ و حشمت اور نفاذ شریعت کی مسلسل جد و جہد کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہ ہوتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کے خون کے قطرات اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی مرہون منت ہے، جس نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عزیمت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو ایسے اجالوں میں بدل گیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ راہ رخصت پہ چلنے والے ہزاروں کی موجودگی کے باوجود آج بھی دنیا جب بطور نمونہ کسی کا نام لیتی ہے تو وہ حسین ابن علی کا ہی نام لیتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان ہماری نسلیں تا قیامت۔ کربلا جانے والے اہل بیت۔ اس سفر میں حضرت امام حسین کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، حضرت شہربانوں کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور وہ بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر، ان کی عمر 18 سال تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے صاحبزادے علی اصغر تھے، ان کی والدہ قبیلہ بنی قیداء سے تھی، یہ شیر خوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، جن کی نسبت حضرت قاسم سے ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت امام حسین کی 2 بیویاں ہمراہ تھیں، ایک شہربانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ۔ حضرت امام حسن کے 4 نوجوان صاحبزادے بھی ساتھ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر،
حضرت علی کے 5 فرزند بھی امام عالی مقام کے ہمراہ تھے اور سب نے شہادت پائی۔ حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی۔ حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم اور ان کے 2 صاحبزادے امام علی مقام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفے میں شہید ہو چکے اور 3 فرزند کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر۔ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے بھی کربلا میں امام علی مقام کے ہمراہ کربلا میں شہید۔ حضرت محمد، حضرت عون، ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور ان کی والدہ کا نام زینب ہے۔ یہ حضرت امام حسین کی حقیقی بہن ہے اور یہ دونوں امام علی مقام کے بھانجے ہیں۔ صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے سوانح کربلا۔ مکہ سے کوفہ روانہ۔ حضرت امام حسین مکہ معظمہ سے 8 ذی الحج کو کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دن اور مکہ میں گزاریں، لیکن حضرت امام حسین کے سامنے ان کی والد گرامی کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ معظمہ کا تقدس ایک شخص کے سبب پامال ہوگا اور اس ایک شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اس طرح میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ امام علی مقام توکل بر خدا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں صفح کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ فرزوق نے آپ کو سلام کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے، آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ تاہم قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا اور بعد میں بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضاء الہی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے پر وہی ہمارا مددگار ہے، اور اگر قضاء الہی ہماری امید کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صالح ہو اور وہ متقی ہو تو اس کی شکایت نہیں کرتے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنی سواری کو چلایا اور سلام کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ اور ذوق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسین آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت عون و محمد اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر پہنچ گئے۔ خط میں لکھا تھا، میں خدا کے نام پر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی آپ واپس لوٹ آئیں۔ جو سفر آپ نے اختیار کیا ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ سفر میں عجلت نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں۔ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے بچوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر کے خود امیر مکہ عمرو بن سعید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ حضرت امام حسین کو ایک خط بھیج دے جس میں انہیں امان دینے اور نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہو اور خط میں انہیں واپس آنے کی درخواست کی گئی ہو۔ ممکن ہے اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائے۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ میری طرف سے لکھ لیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو لکھنا چاہا عمرو بن سعید کی طرف سے لکھا اور اس پر اس نے مہر ضبط کر دی۔ آپ نے اس سے مزید کہا کہ میرے ساتھ کسی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمر بن سعید نے یحییٰ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ خط لے کر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملے اور انہیں خط پڑھ کر سنایا۔
حضرت امام حسین نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے جس کو میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ امام عالی مقام نے عمرو بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادوں اون محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس آ گئے۔